بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرم، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نادر شاہ قابلی کی بیعت کا واقعہ آپ تک پہنچائیں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ حضرت حاجی اکبر شاہ صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر خدام و مریدین زائرین بارگاہ عالی میں پیش ہوتے تھے کہ نادر شاہ قابلی آستانِ عالیہ پر حاضر ہوئے اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی جوش محبت سے نہایت بے تکلفانہ انداز سے لپٹ گئے۔ ہم لوگوں کو ان کی اس حرکت پر تعجب تھا، مگر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلق عظیم سے واقف تھے، اس لیے ساکت اور دم بخود رہے۔ نادر شاہ نے حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی زبان میں کچھ عرض کیا، جس کا جواب حضور پر نور نے انہی کی زبان میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہم لوگوں کی نشست ہوئی تو ان سے گفتگو کا موقع ملا۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرا مکان علی مسجد سرحد کابل میں ہے، نادر شاہ نام ہے میرا، ہم 7 بھائی ہیں، مجھ کو عبادت سے شوق ہے۔ عرصے سے مجھے یہ خیال تھا کہ کاش کسی کامل کی زیارت ہو۔ میں دعائیں مانگتا تھا اور رحمتاً آرزو کرتا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت بھی کوئی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا کوئی جانشین ہے یا نہیں۔ اس خیال نے بڑھتے بڑھتے یہاں تک ترقی کی کہ میں اس میں بالکل منہمک ہو گیا۔ بس یا علی وظیفہ تھا۔ ایک شب کو میں نے دیکھا کہ دو بزرگ مسجد میں تشریف لائے ہیں، جن سے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا ہے کہ یہ اس وقت میرے جانشین ہیں اور ان کا نام وارث علی ہے۔ ہندوستان میں قیام کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں دیوانوں کی طرح سب سے دریافت کرتا تھا۔ لوگ میری وحشت پر مذاق اڑاتے تھے اور مجھ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس شہر میں قیام کر رہا ہوں۔ آخر میں نے عاجزاً آ کر ہندوستان کا رخ کیا اور راولپنڈی لاہور دیکھتا ہوا دلی آیا۔ جامع مسجد دلی میں جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ جن بزرگ کی طرف جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا اشارہ ہوا تھا، میں ان کا لباس پہچانتا تھا۔ جامع مسجد دلی میں نماز جمعہ کے بعد میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھ کو اسی لباس کے ایک درویش نظر آئے۔ نہایت اضطراب و شوق سے میں ان کے پاس گیا اور نام پوچھا تو انہوں نے معصوم شاہ نام بتایا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ لباس کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے دیوا شریف ضلع بارہبنکی کا پتہ بتایا۔ مجھے نہایت مسرت ہوئی اور میں دلی سے یہاں حاضر ہو گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی مبارک صورت ہیں جو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی تھی۔ اس کے بعد نادر شاہ قابلی بیعت ہوئے اور انہوں نے عربی اور فارسی اور اردو کے مختلف شجرے طلب کیے اور فرتے انبساط سے کہنے لگے کہ لوگ میرے خیال پر مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا اور یہ شجرے دکھاؤں گا کہ میں اپنی تمنا میں کامیاب ہوا۔ مرید ہونے کے بعد انہوں نے لباس فکر کی درخواست کی، مگر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت منظور نہیں فرمایا اور یہ حکم دیا کہ فی الحال تم اپنے مکان پر جاؤ، 3 سال کے بعد فقیر بنائے جاؤ گے۔ خبردار کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا۔ جب 3 سال کے بعد نادر شاہ قابلی حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو وہ حضور کی طبیعت ناسازی کا زمانہ تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز رہتی تھی۔ انہوں نے تہ بند کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصال سے 1 روز قبل ان کو خلقہ فکر سے ممتاز کیے گئے اور ان کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے رنگ عطا کیا گیا اور ان کا نام فقیر شاہ رکھا گیا اور یہ ارشاد ہوا کہ یہاں سے ابھی چلے جاؤ۔ اس شب کے آخری حصے میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ جس وقت یہ خبر فقیر شاہ نے سنی، فوراً ایک چیخ ماری اور جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ مریض اپنے مسیح کے پاس جا پہنچا۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر خادم اور فقیران کی بیعت کا واقعہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ حضرت حاجی اکبر شاہ صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ کلن شاہ صاحب کی بیعت کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عریضہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ایک خط جو ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں لکھا تھا کہ اس کم ترین کو گھر سے نکلے ہوئے 20 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ سب سے آزاد ہو کر حضرت جمال الدین شاہ صاحب
کنچوری سے بیعت کی۔ انہوں نے کچھ تعلیم فرمائی جو میں کرتا رہا۔ پھر 9 سال تک حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر کے در کی خدمت کی اور وہاں سے اجمیر شریف جانے کا حکم ہوا۔ 3 ماہ تک وہاں حاضر رہا۔ پھر وہاں سے کرنال کا حکم ہوا۔ پھر حضرت قلندر صاحب کا حکم ہوا کہ تم میران صاحب کی خدمت کرو، اور اب خاکسار میران صاحب کے در پر حاضر ہے اور چراغ بتی کی خدمت کرتا ہے۔ اب میران صاحب کا حکم ہوا ہے کہ تم سرکار حاجی حافظ سے وارث علی شاہ صاحب سے اب خاکسار میران صاحب کے دربار پر حاضر ہے اور چراغ بتی کی خدمت کرتا ہے۔ اب میران صاحب کا حکم ہوا ہے کہ تم سرکار حاجی حافظ سے وارث علی شاہ صاحب سے بیعت کرو۔ ہم کو حاجی صاحب کی بیعت منظور ہے، اب خدا کے واسطے کم ترین کو اپنی بیعت میں داخل کیجئے اور میرے حال پر رحم فرمائیے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عالی میں جب کلن شاہ صاحب کا یہ عریضہ پیش کیا گیا تو آپ نے ان کی التجا کو قبول فرمایا اور تسلی بخش جواب دیا۔ اس کے بعد کلن شاہ صاحب کی حالت میں جو تغیر پیدا ہوا اور وہ جس نسبت عالی سے سرفراز ہوئے اس سے اہل کرنال بخوبی واقف ہیں۔ حضرت حاجی اکبر شاہ صاحب وارثی عبد الرحمن صاحب حیا کی بیعت کا واقعہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عریضہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا، لکھا جس کے نکار مدرجہ ذیل ہیں کہ عرصہ دراز سے میری یہ تمنا تھی کہ میں کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہوں گا جو مجھے اپنا سا کر لے اور جلوہ جانا بے حجاب دکھا دے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو عام رسم و رواج کے موافق بیعت ہونا نہ تھا، اس وجہ سے مرید ہونا بہت مشکل جانتا تھا، کیونکہ میں سن چکا تھا پیر ہونا آسان ہے مگر مرید ہونا دشوار ہے۔ چنانچہ ایک ہفتہ ہوا کہ کتاب کرشمہ وارث میرے مطالعے میں تھی۔ بیدم شاہ صاحب وارثی کے اشعار پر عرفان سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ لہذا شب جمعے کو علی صبح میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جناب محبوب خدا شان روز و جزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں رونق افروز ہیں۔ اس مجلس مبارک میں بہت سی اولیاء اللہ شریک ہیں اور دونوں شاہزادے حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب سرور کائنات خلاصہ موجودات مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن مرحبا، ہم تجھے بہت پیارا سمجھتے ہیں مگر بغیر واسطے کہ ہم تک آنا درست نہیں۔ اس ارشاد کو سنتے ہی حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند نے حضرت محبوب الہی نظام الدین سرکار سے کچھ میری بابت فرمایا۔ حضور محبوب الہی نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر حضور کے دست مطر میں دے دیا اور حضور نے بڑی خوشی سے اس مجلس اقدس میں مجھے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت فرمایا اور حضور نے مجھے محبوب شاہ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ اول وقت نماز کا ہے۔ میں نے اس نعمت کو نعمت غیر مرکبہ سمجھا اور اس خواب کو اسرار جانا، سوائے حضور کے یہ خواب کسی سے نہیں کہا ہے۔ مندرجہ بالا واقعات سے ظاہر ہے کہ اکثر لوگ جناب محبوب خدا سرور انبیاء اور جناب شیر خدا علیہ السلام کے ارشادات روحانی سے حضور کے دست بیعت ہوئے ہیں۔ بعض واقعات دیگر اقسام کے بھی سماعت میں آئے ہیں جو اپنی نوعیت میں بے نظیر ہیں اور ان سے اکثر نتائج مرتب ہوئے ہیں جو حضور پر نور کی کمال روحانیت پر دال ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر خادم اور فقیران جس طرح سلسلہ وارثیہ میں بیعت ہوئے اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ان کے قلوب و اذہان کو منور کرتے تھے وہ واقعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مزید معلوماتی سلسلہ بھی ویڈیوز کا جاری رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔